آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی آڑ میں آزاد صحافت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ خود وزیر اعظم نے بلا کے مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے گزشتہ جمعے پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور کیا۔ اس بل پر صحافی برادری اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تنقید ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں بھی اس بل پر رد عمل کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اپنے جواب میں آزاد صحافت کے لیے امریکی عزم کی بات کی اور کہا کہ امریکہ پاکستان سمیت تمام متعلقہ ممالک سے پریس فریڈم کے حوالے سے مسائل پر بات کرتا رہتا ہے۔ پیمرا ترمیمی بل ایک ایسے وقت میں منظور ہوا ہے جب صحافی اور صحافتی ادارے ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے درمیان خود ہی خبر بنے ہوئے ہیں۔ کہیں رپورٹرز کو سیاسی انتشار کی کوریج پر حراست اور مار پیٹ کا سامنا ہے، تو کہیں ان کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال پاکستانی صحافت کے لیے نئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اکثر سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے دوران جب حالات اور واقعات کی سچائی کو سامنے لانے کا کام سب سے اہم ہوتا ہے، صحافی خود خبر بنتے نظر آتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ ماہرین کی رائے میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال ملک کے دوسرے بحرانوں کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ صحافی برادری کا شکوہ ہے کہ سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر ان پر آزادی سے کام کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ کیا پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کا صحافیوں پر دباؤ سے براہ راست تعلق ہے؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے کچھ تجزیہ کاروں سے اسی حوالے سے بات کی۔ ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجیے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے۔ 32 سالوں سے صحافت کے پیشے سے منسلک محمد اعظم چودھری کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور میں جب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ سوال کیا تو پریس کانفرنس کے فوری بعد پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ان کی شرکت کینسل کر دی گئی۔ اس کے بعد حالات حاضرہ کے ایک ہفتہ وار پروگرام سے بھی انہیں آف ایئر کر دیا گیا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب پاکستان میں کسی بندے کو نوکری سے اس طرح فارغ کیا جاتا ہے صحافت کے اندر، تو پرائیویٹ کوئی بھی ادارہ جلدی اس کو نوکری نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے جو مالی معاملات ہیں وہ حکومتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ان اداروں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جس بندے نے چیف ایگزیکٹو پاکستان کو کویسچن کیا ہے، اس کو اگر ہم نے نوکری پہ رکھ لیا تو شاید ہمارے اشتہارات نہ بند ہو جائیں۔ اعظم چودھری کے الزامات کے جواب دینے کے لیے پی ٹی وی سے رابطہ کرنے پر انتظامیہ نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پہلے ہی وضاحت جاری کر چکی ہیں، جس کے تحت اعظم چودھری کو پی ٹی وی کے کسی بھی پروگرام میں شرکت سے باضابطہ طور پر نہیں روکا گیا۔ لیکن اعظم چودھری سخت سوال اور تنقید کرنے پر زبان بندی اور دباؤ کی شکایت کرنے والے اکیلے پاکستانی صحافی نہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جاری کردہ 2023 کی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس پر پاکستان اب 180 ممالک اور خطوں میں سے 150ویں نمبر پر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران جہاں جلاؤ گھیراؤ کے دوران متعدد شہریوں کو گرفتار کیا گیا، وہیں صحافی برادری بھی اس کی لپیٹ میں آئی۔ میرے بچے جو ہیں ابھی بھی خوف کے سائے کی طرح رہتے ہیں۔ میری والدہ صبح کے وقت اٹھتی ہے اور میری جو ٹرانسپورٹ ہے، میری جو موٹر سائیکل، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی، کیونکہ اس کے اوپر پریس لکھا ہوتا ہے۔ بچوں نے میری ایک دو دفعہ جو ہے وہ فرج کے صاف کر دیا کہ یہ پریس لکھا ہوا ہے، اس کو وہ دیکھ کے وہ یہاں پہ دوبارہ نہ آئیں۔ 9 مئی سے پہلے میرے یہ جو دانت تھے یہ پورے تھے، لیکن اب میرے پاس یہ جو دانت ہیں ان میں سے 2 دانت 3 اکھڑ گئے ہوئے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ ابھی وہ بھی مطلب ہل رہا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت صحافیوں پر قدغنوں کے خلاف ہے۔ کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن
ये कहने के बावजूद फिर मैं कहूँगा कि मैं पाबंदियों के हक में नहीं हूँ। पहली दफ़ा जब मैं सहाफ़त में आया तो मुझे पता चला कि गैर एलानिया सेंसरशिप क्या होती है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम का ताल्लुक आज़ादी सहाफ़त पर दबाव से यूं है कि जब पार्लियामेंट कमज़ोर होती है तो वो ना खुद अपना दिफा कर सकती है और ना सहाफ़ियों का। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई 1988 में मरकज़ में, तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो अब मरकज़ की और पंजाब की लड़ाई थी और क्रॉस फायर में मीडिया फंसा हुआ था। और ये जो फेज़ था सियासी मुहाजराई और फिर उसमें जो पावर प्लेयर्स हैं उनकी मुदाखलत, तो मीडिया जो है उसने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रियलाइज़ किया कि ये जो सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं तो ये तो शो पीस थे, असल पावर तो कहीं और थी। मसलन मैंने सबसे पहले 1994 में मुझे नौकरी से निकाला गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उसके बाद मैं 1997 में मुझे फोर्स किया गया कि आप, मैं अखबार का एडिटर था, मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। ख़ुद वज़ीर आज़म ने बुला के मुझे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो नौकरी से आप जाते थे, जान से नहीं जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक फ़ेज़ शुरू हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, तो उसके बाद सहाफ़ियों पे बाकायदा हमले शुरू हो गए, उनकी टारगेट किलिंग शुरू हो गई, और वो जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। हामिद मीर के मुताबिक इसका हल ये है कि मुल्क में कानून और आइन की इजारादारी कायम हो, जो कि अदलिया और पार्लियामेंट का काम है, ताहम दोनों ही इसमें नाकाम हैं। दूसरी जानिब आज़म चौधरी कहते हैं कि जब भी मुल्क में सियासी कशीदगी और तनाव में इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में सहाफ़ियों के लिए आज़ादाना तौर पर काम करना एक चैलेंज बन जाता है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी अक्सर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और मीडिया पर दबाव के हवाले से तशवीश का इजहार करती रहती हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी एजाज़ सैयद समझते हैं कि ख़ुद आइन के अंदर एक ऐसा हुक्म मौजूद है जो मीडिया पर कदगन लगाने का जवाज़ फराहम करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने उनसे बात की। जब कोई भी हुकूमत इस दलील ये दिफा करने की कोशिश करे कि किसी शहरी को उठा लिया है क्योंकि वो किसी ख़ास जमात से ताल्लुक़ रखता था, या उसका जर्नलिज्म हमें पसंद नहीं है, वो किसी ख़ास जमात के लिए करता है, तो ये बड़ी बौद्धी किस्म की दलील है। बुनियादी बात यह है कि आप किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को लापता नहीं कर सकते, जबरी तौर पर लापता नहीं कर सकते। अमली तौर पर ये लापता होने के मसाइल नहीं हैं, ये अगवा के मसाइल हैं। और हमें और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह का जो लापता होना है या जबरी गुमशुदगी असल में एक रियासती अगवा है, जिसमें रियासती अदारों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो स्पेस हमने देखा पाकिस्तान में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कैप्चर की है, जहाँ पर पूरी दुनिया में वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको कन्वेंशनल न्यूज़ मीडिया जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है ताकि हक़ाइक़ को जांचा जा सके। आपको लगता है कि एज अ सहाफ़ी सच की कदर दुनिया में इस वक्त जो माहौल है कम होती जा रही है? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स भी चलाई गई हैं, जो कि ख़ुद फ्री मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो फ्री मीडिया है आज की जदीद वर्ल्ड में, उसको जो सबसे बड़ा डैमेज दिया गया है या डैमेज पहुंचाया गया है, वो उन लोगों या उन अफराद की तरफ से पहुंचाया गया है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने ज़ाती या अपने
اجتماعی مفاد کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو پاکستان میں یہ جو چیلنج ہے یہ صرف پاکستان کا چیلنج نہیں ہے, یہ ایک گلوبل چیلنج بن چکا ہے. ابھی آپ نے مجھے یہاں پہ وائس آف امریکہ میں جو دعوت دی ہے تو امریکہ کے اندر بھی فیک نیوز اور پراپیگنڈا ایک چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے, اور دوسری جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے. ایسے میں جب جمہوری جماعتیں, چاہے ابھی پی ڈی ایم ہو یا اس سے پہلے عمران خان ہو یا پی ایم ایل این, پی پی پی, ان سب کے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو قدغنوں کا سامنا رہا, صحافی اٹھائے گئے. تو پھر کیسے جمہوری معاشرہ مضبوط ہوگا اگر آپ کے جمہوری جو لیڈرز ہیں وہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں؟ ارم, پاکستان میں 1973 کے آئین کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, لیکن 1973 کے آئین میں بھی ایک بنیادی سکم موجود ہے. آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گلوری آف اسلام, فوج اور عدلیہ کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. چلیں, اسلام تو ایک مذہبی معاملہ ہے, یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, لیکن فوج اور عدلیہ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی موجودہ سیاست میں ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور فوج اور عدلیہ اس کردار کی وجہ سے, ایک متنازع کردار کی وجہ سے اکثر ہدف تنقید بنتے ہیں, اور ان کے کردار کے اوپر لوگ انگلیاں اور سوال اٹھاتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی تو پاکستان کی جو باقی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پر تو اثر انداز ہی یہ دو ادارے ہوتے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ادارے رکاوٹ ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے, بلکہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی سکم موجود ہے جو کہ جواز فراہم کرتا ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کا. اعزاز, آپ پہ خود بھی 4 اٹیکس ہو چکے ہیں, حامد میر کا بھی واقعہ ہمارے پاس ہے, سلیم شہزاد کا کیس بھی ہے. جب ان کیسز کی آپ کی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی, کوئی نتائج سامنے نہیں آتے, یہ کتنا کمزور کرتے ہیں آزاد صحافیوں کی پروٹیکشن کا معاملہ پاکستان میں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 90% سے زائد جو جرنلزم سے ریلیٹڈ واقعات ہیں, جو صحافیوں سے ریلیٹڈ واقعات ہیں, ان میں تحقیقات نہیں ہوتی, ان کے جو ملزمان ہیں وہ کٹہرے میں نہیں لائے جاتے. ابھی تک صرف 2 واقعات ہیں جن کی تحقیقات ہوئی اور ان کے بعض لوگوں کو پکڑا گیا. ایک ڈینیل پرل ہیں, امریکی صحافی, ان کے واقعے کی تحقیقات ہوئی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جو مرکزی ملزم ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک جرنلسٹ تھے, ان کے واقعے میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو پکڑا گیا اور ان کو سزا ملی. لیکن ان 2 واقعات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی مثالیں موجود نہیں ہیں جن میں صحافیوں کو قتل کر دیا گیا ہو, لاپتہ کر دیا گیا ہو, گمشدہ کر دیا گیا ہو تو اس کے ملزمان کبھی سامنے آئے ہیں. شاید یہ ملزمان کبھی سامنے نہیں آئیں گے, صحافی اسی طرح اٹھائے جاتے رہیں گے, صحافیوں پر مشکلات کا جو دور ہے وہ قائم رہے گا. اس وقت تک یہ دور قائم رہے گا ارم جب تک پاکستان کے اندر جو براڈر پکچر پہ ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوتی, پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے. وائس آف امریکہ کے نزل الاسلام اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. اسی قانون اور اس پر تحفظات کے حوالے سے, جو کہ پیمرا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں, انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے انٹرویو کی بھی کوشش کی, لیکن ان کے کچھ سوالات کے انہیں صرف تحریری طور پر ہی جواب دیے گئے. نظر اس وقت ایک سیاسی اتحاد کی حکومت ہے, وزیر اطلاعات خود اس سیاسی جماعت کی نمائندہ ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ پریس فریڈم کے حوالے سے بہت بات کرتی تھیں, اس کے حوالے سے خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتی تھیں. کیا کہنا ہے اب ان کا اس تنقید پر کہ ان کی حکومت میں بھی قدغنیں بڑھ رہی ہیں؟ جی اسد, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایسی تمام سیاسی جماعتیں جو وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر وہ آزادی صحافت کی باتیں کرتی رہتی ہیں. صحافیوں کے ساتھ یہاں پر وہ ریلیاں بھی منعقد کرتی ہیں, پریس کلبز میں بھی بیٹھتی ہیں تاکہ ان کو موقع ملے حکومت پر تنقید کرنے کا. لیکن پھر وہی جماعتیں جب حکومت میں آتی ہیں تو پھر ان کو آزاد صحافت جو ہے اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہونے لگتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ نے پیمرا ترمیمی بل کا ذکر کیا تو اس پر بھی یہاں پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تاہم جب ہم نے مریم اورنگزیب سے ان کا موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بہت اچھائیاں بیان کی. مثلا وہ کہتی ہیں کہ
اس میں ہم صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لا رہے ہیں، اس میں ہم ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو بر وقت فراہم کی جائیں. ہم میڈیا ہاؤسز کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی نوکریاں ہیں ان کی گارنٹی ان کو دے سکیں. اور دوسرا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیسک یہ جو قانون ہے یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ہے. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیمرا کو جو ایک ایبسولوٹ طاقت حاصل تھی اس کو بھی وہ کم کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے یا کوئی بھی جو کمپلینٹ ہے اس کو پہلے ایک کمیٹی میں بھیجا جائے گا اور پھر اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا جائے گا. ابھی میں اعزاز کو سن رہا تھا، وہ یہی بتا رہے تھے کہ 1973 کا جو ہمارا آئین ہے اس میں اس حکم ہے. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے جس کے تحت اگر آپ پاکستانی فوج کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو 2 سال قید یا جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آج بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اور خاص طور پہ ایک سٹریک ہے پچھلے کچھ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے بلز اس گورنمنٹ نے جس کے کوئی 2 ہفتے اپیرنٹلی رہتے ہیں 2 سے 3 ہفتے اس میں کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے بلز پاس کروائے گئے ہیں پچھلے 10 سے 15 دن میں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر یہی والا بل جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں 73 کے آئین سے لے کے فوج کو اگر کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اوپر لیئرز ایڈ کی جا رہی ہیں، کس طرح سے اس کو ہر دفعہ اسی ایک سبجیکٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسی کو ڈیفینس اسی کا جو ہے وہ آئین دیتا ہے اور باقی اداروں کا تحفظ جو ہے خاص طور پہ جرنلسٹ جو ہیں ان کا تحفظ اس پہ کویسچن مارکس رہتے ہیں؟ جی اصل دیکھیں، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ قانون جو سینٹ نے پاس کیا ہے بیسیکلی خود اپنے آپ پر ہی ایک عدم اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی اپنی جو آزادی ہے یا جو ان کی اپنی جو قدر ہے وہ اتنی زیادہ اہم نہیں رکھتی ہے جتنا کہ فوج کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے. تو یہ تو ایک سوال ان سے خود بھی بنتا ہے اور یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض سینیٹر جو تھے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا. لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ ایسے قوانین جو ہیں جو جیسا کہ آج پاک فوج یا عدلیہ پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو سزا یا جرمانے کی بات ہوتی ہے، یہ قوانین جب بھی کوئی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. میں نے پچھلے حکومت میں بھی دیکھا، عمران خان کے حکومت میں وہاں پر بھی یہی کچھ ہوا. اب دوبارہ جب یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس قسم کا بل لایا. تو اس سے پھر ان اداروں کو بیسیکلی یہ تقویت ملتی ہے کہ وہ پھر ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کر سکیں اور اس کے حوالے سے پھر آپ صحافیوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو ان پر تنقید کرتے ہیں ان کو پھر سزا دے سکیں یا پھر ان کو انڈر پریشر کر سکیں. بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں اس حوالے سے بریف کر رہے تھے کہ جو سچویشن اس وقت ہے آج خاص طور پہ پیمرا کے بل کے حوالے سے اور اس پہ کنٹینیوسلی تنقید بھی ہو رہی ہے اور حکومت کا ڈیفینس بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح کی سچویشن اس وقت بن رہی ہے پاکستان میں پیمرا کے حوالے سے جو نئے ریگولیشنز آئے، الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیشن سے متعلق نئے قانون پر صحافتی حلقوں کی طرف سے مسلسل تحفظات کا اظہار کیا گیا. فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بل پر کیا رائے ہے. اقبال، آپ کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے دوران صحافیوں، میڈیا پروفیشنلز اور صحافتی اداروں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں میں 60% اضافہ ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں غیر جانبدار اور آزادانہ صحافت ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے، البتہ اگر ہم اس چیز کے حوالے سے ہماری جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جائے. کس کی سوچ خٹک صاحب، کس کی سوچ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حکومتوں کی، ریاستی اہلکاروں کی، اداروں کی، سیاسی جماعتوں کی، مطلب کہ مختلف طبقہ خیال کے لوگوں کی یہ سوچ کی تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے. لیکن ہم اس میں اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں خٹک صاحب، بیکاز جب بھی ابھی شروع میں بھی ہم حوالہ دے رہے تھے، ابھی میری نظر سے بھی بات ہو رہی تھی اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہی اپوزیشن، اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ، اور یہ جب اپوزیشن بینچز پہ ہوتے ہیں تو فریڈم آف پریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اسی طرح کا ری ایکشن دیکھنے کو نظر آتا ہے جو اب ہمیں اس وقت مل رہا ہے. بالکل، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ آزادی صحافت کی بڑی حمایتیں ہیں. کل یہی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ذہنی طور پہ یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ میڈیا حکومت کا اور لوگوں کی ایک مددگار کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے، جس طرح ہم دنیا کی اور ممالک میں دیکھتے ہیں، جس طرح دنیا کی اور ریاستیں اور حکومتیں میڈیا کو ترقی دینے، عوامی خدمت میں یقین رکھنا چاہتی ہیں، اور میڈیا جو ہے عوامی خدمت کے لیے میرے خیال میں ایک ایسا ٹول ہے جس کی ضرورت ہے ایسے ممالک میں جہاں ترقی کی ضرورت ہے۔ تو خٹک صاحب کیسے تبدیل ہوگی یہ سوچ پھر آپ کے خیال میں؟ کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ سوچ کیا اوور نائٹ خود ہی تبدیل ہو جائے گی؟ کیسے اویئرنیس آئے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہاں پہ کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک لمبی جدوجہد ہے جو کہ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ جدوجہد نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی بہت سارے صحافی ہیں جو آزاد صحافت کرنا چاہتے ہیں، جو باوجود اس کے کہ بہت سارے مشکلات ہیں لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ جس ملک میں ایکسٹریم سینسرشپ ہو، یعنی جسمانی تشدد یا جسمانی طور پہ ختم کرنا، اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ صحافت کر رہے ہیں تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ خواہش ہے اور ایک جستجو ضرور موجود ہے کہ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں آ جائے جہاں پہ آزادی صحافت کی عزت کی جاتی ہے، جہاں صحافیوں کی عزت کی جاتی ہے، اور جہاں ایک ذمہ دارانہ اور مثبت صحافت بھی ہوتی ہے۔ تو نئے پیمرا قوانین کو صحافتی حلقے اور آپ کی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹ آیا آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے، کالا قانون کہہ رہے ہیں، ملک میں میڈیا کے حالات کو مارشل لاء کے اعتبار سے بھی بدتر کہا جا رہا ہے، کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اچھی کوشش تھی کہ میڈیا کے جو قوانین ہیں اس میں اصلاحات لائے جائیں، اور یہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ ہے بہت سے شراکت داروں کا، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں جو سول سوسائٹی یا شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی عجیب طریقے سے ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بند کمرے میں سب کچھ ہو رہا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے اصلاحات کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس اصلاحات میں شریک تھے وہ بہت بڑے ادارے ہیں، صحافتی ادارے بھی ہیں اور میڈیا انڈسٹری کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور وہ اس میں پیشاورانہ لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں مالکان بھی شامل ہیں، اور لیکن جس طریقے سے اس میں جو شفافیت کا جو عنصر تھا وہ بڑا کمزور تھا۔ دوسرا، شہری جو کہ معلومات استعمال کرنے کے سب سے بڑا ایک طبقہ ہے، وہ اس سارے عمل میں موجود نہیں تھا، جس سے ہمیں اس کی شفافیت پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے کل کے بیان کو دیکھ لیں تو وہ اس بیان سے پیچھے ہو گئے یا اس معاہدے سے پیچھے ہو گئے جس میں پیشاورانہ صحافیوں کی جو تنخواہ ہے، جو کہ مسلمہ دنیا میں جو ایک قانون ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جو بھی مزدور کام کرتا ہے اس کو مہینے کے 30 دن کے اندر یا 5-6 دن کے بعد جو ہے وہ تنخواہ ملنی چاہیے، لیکن اس قانون نے دنیا کی ایک مسلمہ قانون کو تبدیل کرتے ہوئے اس کو 2 مہینے کر دیا ہے۔ خٹک صاحب، یہ کافی کریٹیکل تھا کہ حکومت خود مارجن دے رہی ہے کہ آپ 1 مہینے کی بجائے 2 مہینے میں دے دیں۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، لاسٹ پہ صرف ایک کوئکلی اگر مجھے رسپونڈ کر دیں، آپ کے سیاسی انتشار کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کے صحافتی آزادیاں کم ہو رہی ہیں ملک میں؟ میرے خیال میں جس جلدی سے اور جس سپیڈ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ شفافیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں تمام شراکت دار حصہ لیتے اور پھر تمام شراکت دار اس کو اون بھی کرتے۔ بہت بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ فریڈم نیٹ ورک سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک سے، اور جاننا یہ چاہ رہے تھے ہم کہ اس بل کے حوالے سے کیا آن ورڈ جو ہے وہ پاکستان میں صحافت کے دن ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔